نوریز افندی کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا جن کی بہت سے دشمن تھے۔ وہ اپنے باپ حشمت افندی کی اکلوتی اولاد تھا، جبکہ اس کی ایک پھپھو دلشاد بیگم بھی انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ کیونکہ ان کی دشمنیوں کی وجہ سے ان کے شوہر بھی جان گنوا بیٹھے تھے، ایسے میں ان کی بیٹی فوزیہ نوریز افندی کو بہت پسند کرتی تھی، تبھی اس کی منگنی اس سے کر دی گئی۔ ایک ایسا ہی دن تھا جب نوریز افندی رات دیر تک گھر سے باہر تھا، جس کی وجہ سے اس کا خاص بندہ 50 سالہ بخش جو بچپن سے ان کے ساتھ تھا اب بھی گاڑی میں اس کے ساتھ موجود تھا، جس کا فون بار بار بلنک ہو رہا تھا اور وہ کچھ الجھن کا شکار تھا۔ فون کاٹ بھی نہیں رہا تھا اور اٹھا بھی نہیں رہا تھا، شاید اس کی وجہ سے۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے بخش، جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو تم اپنی کالز اگنور مت کیا کرو، وہ بھاری آواز میں اس کو زیرک نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ جب اس کی ہچکچاتی ہوئی آواز آئی تھی، سر آپ تو جانتے ہیں مہرماں گھر میں تنہا ہے، اس لیے وہ بار بار کالز پر کالز کر رہی ہے، فکر مند رہتی ہے نا میرے لیے جب میں رات دیر تک گھر سے باہر رہتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا تھا، جب اپنی بیٹی کے ذکر پر مسکراہٹ تو اس کے لبوں پر چھلکی تھی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اسی وقت کال اٹینڈ کرو، کیونکہ میں بھی سننا چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی بھی تمہیں کس انداز میں ڈانٹتی ہے۔ وہ گلا کھنگاڑتے ہوئے بولا، جب اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسپیکر پر ڈالا تھا فون، یہ جانتے بوجھتے کہ اب اس کی خیر نہیں۔ نہ مجھے آج پتا ہی دیں کہ میں آپ کی سوتیلی اولاد ہوں اور وہ ہلاکو خان آپ کا سگا بچہ ہے جو آپ کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں ہر وقت۔ میرا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے غلطی سے ہم دونوں کو بدل دیا بچپن میں آپ نے۔ وہ میزنا ہمیشہ میرا حق مارتا ہے، بس ایک دفعہ ہاتھ آ جائے میرے، پھر دیکھیے گا میں کیا حل کرتی ہوں اس کا۔ کال آن ہوتے ہی اس کے منہ سے تڑ تڑ گولیاں برسنے لگی تھیں، جن کا رخ یقیناً نوریز افندی کی طرف تھا، جبکہ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس فون کو گھور رہا تھا جہاں وہ نادان لڑکی اس کے بارے میں گوہر افشانی کر رہی تھی۔ بیٹا میں جانتا ہوں کہ جب تمہاری زبان چلنے پر آئے تو رکنے کا نام نہیں لیتی، مگر آگے پیچھے دیکھ لیتا ہے بندہ۔ فون آن ہونے سے پہلے یہ پوچھ ہی لیتی کہ میں کس کے ساتھ ہوں، تنہا بھی ہوں یا نہیں۔ وہ اسے پس پردہ احساس دلاتے ہوئے بولے، نہیں میں کوئی کسی سے ڈرتی ہوں کیا جو بولنے کا خیال کروں؟ وہ گردن اکڑاتے ہوئے فون کے پار بولی تھی جب زیر لب اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھلکی۔ بیٹا فون اسپیکر پہ ہے، کچھ تو خیال کرو، اور نوریز صاحب میرے پاس ہی بیٹھے ہیں، وہ اسے رکھتے ہوئے بولے۔ اگلے ہی پل باپ کے گرکنے پر اس کی آواز ایسے غائب ہوئی تھی جیسے گونگی ہو گئی ہو۔ تبھی منمناتے ہوئے بولی، وہ بابا میں نے کہا تھا کہ جس بات کے لیے اس نے فون کیا تھا وہ تو بتانا ہی بھول گئی تھی۔ پھر اچانک سے بولی، آپ کو پتا بھی ہے میں کتنی دیر سے خالی پیٹ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوں، آج گیس نہیں آئی اور تب سے میں نے کچھ نہیں کھایا کہ آپ آئیں گے تو مجھے لا کر دیں گے، اب میرے لیے آتے ہوئے کچھ لے کر آئیے گا، خالی ہاتھ مت چلے آنا ورنہ بات نہیں کروں گی میں آپ سے۔ یہ کہہ کر وہ کھٹاک سے فون بند کر گئی تھی۔ یہ بھی نا بالکل سرپٹی ہے، جب بھوک لگ جائے تو آگے پیچھے دیکھتی ہی نہیں، سیدھا زبان کے فائر کھول دیتی ہے، ضرور اسے بٹاٹا فرائز کی طلب ہو رہی ہے، تبھی تو گیس کا بہانہ بنا دیا۔ بخش اپنے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے اپنی بیٹی کا ذکر کر رہا تھا، ابھی وہ اس سے بات کر ہی رہا تھا جب راستے میں فاسٹ فوڈ کارنر آیا۔ اس نے گاڑی رکوائی تھی اور لوڈڈ فرائز لینے کے لیے کہا تھا، جبکہ وہ شش و پنج کا شکار تھا۔ سر اس کی بات پر مت جائیے، آپ اپنے ٹف شیڈول کو اس کی خاطر کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ نہیں بخش، سب سے پہلا کام یہی ہے کہ تم میری وجہ سے گھر سے رات دیر تک باہر رہتے اور تمہاری بیٹی گھر میں تنہا ہوتی ہے۔ اب میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ اس کی یہ خواہش پوری نہ کروں، وہ کڑے لہجے میں بولا تھا اور اس کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ ایک میل اس نے اپنے لیے لیا تھا اور لوڈڈ فرائز کے ساتھ کچھ اسنیکس اس نے بخش کو لے کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کی دوری پر تھے وہ گاؤں سے۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس پہنچ چکے تھے جب بخش نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ فوراً بھاگتی دروازہ کھولنے آئی تھی، لیکن اپنے باپ کے ساتھ اس شخص کو موجود دیکھ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا۔ بابا یہ ہمارا غریب خانہ ہے یا ان کی حویلی؟ میرے خیال میں حویلی کا راستہ بھول یہ یہاں نکل آئے ہیں، وہ تنک کر بولی تھی، جبکہ اس کا باپ اسے گھورنے لگا۔ ذرا جو اس کی بد لحاظ بیٹی کو لحاظ ہوتا کہ وہ اس کا مالک ہے، مگر نہیں، وہ اس کو مالک سمجھتی ہی کہاں تھی، وہ تو اس کو اپنا دشمن سمجھتی تھی جو اس کے باپ پر اس سے بھی زیادہ حق جماتا تھا۔ اور یہ بات مہرماں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، کیونکہ اس کی ہی وجہ سے کئی راتیں وہ دیر سے آتا، مگر شکر ہے آ جاتا تھا، ورنہ وہ تو جیسا تھا وہ تو آنے بھی نہ دیتا۔ مگر اسے سوچوں سے باہر اس کے باپ نے نکالا۔ بیٹا کبھی تو اپنی چھری جیسی زبان کو لگام دیا کرو اور میری بچی کچھ عزت کو ضائع مت کرو۔
وہ انہیں اندر لے آیا تھا جب وہ اپنی شرٹ کے آستین فولڈ کرتے ہوئے گہری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ مانا کہ آپ کے بابا پر قبضہ کر رکھا ہے میں نے، مگر غریبوں کو بھی ایک دفعہ تو اندر آنے کا موقع دیا جاتا ہے، مگر آپ کے انداز میزبانی کو کافی گروم ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو زیر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ ناک بھویں چڑھا کر بولی، بہت اچھی میزبانی کا تجربہ ہے، کیونکہ کیوں نہیں ہے، مگر آپ جیسے بن بلائے لوگ آ جائیں تو ان کی ایسی خاطر تواضع نہیں کرتی۔ وہ ناک سکیڑتی اندر جا چکی تھی، سر جھٹکے، جبکہ اس کے نخرے پر عش کر اٹھا تھا۔ کہاں ساری لڑکیاں اسے دیکھنے کے لیے مرتی تھی، اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اس کے ساتھ وقت بتانا چاہتی تھی، اس کی نظروں میں آنا چاہتی تھی، مگر یہ لڑکی تھی جو اسے کسی خاطر میں ہی نہیں لاتی، جیسے اس کے آگے تھا ہی کون۔ یہ بات اسے مہر ماں کی سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی کہ اسے عام انسان کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے۔ جیسے ہی وہ اندر گئی تو اس نے بھی بخش کے دوسرے کمرے کی جانب رخ کیا تھا۔ آج وہ اپنی حویلی میں نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ آج وہ بہت تھکا ہوا تھا اور بہت سے ایسے معاملات تھے جس پر وہ ابھی بحث کرنا چاہتا تھا۔ بخش سے جو اسے وہاں سے نکالا گیا تھا، مگر مہرماں کی وجہ سے ان لوگوں کو اس کے گھر آنا پڑا۔ مہرماں سے پلیٹس وغیرہ منگوا کر وہ ڈرائنگ روم میں سیٹ کروا چکا تھا، جبکہ اس کا سامان اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ شکریہ کرو صاحب کا، یہی تمہارے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس نے جیسے ہی خوشی خوشی لوڈیڈ فرائز کا ڈبہ تھاما تھا، اگلی ہی بات سنتے اس کے منہ پر اوس پڑ گئی، اور اس نے ایک چور نظر اس پر ڈالی تھی جو اسے ہی تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس پر وہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے تھینک یو کہہ کے یہ جا وہ جا کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ وہ بس اس کے انداز دیکھتا رہ گیا۔ کیا پٹاخہ لڑکی تھی، کبھی جو آرام سے 2 منٹ اس سے بیٹھ کے بات کر لیتی، مگر نہیں، اس کی ناک پر تو ہمیشہ اسے دیکھ کر غصہ سوار رہتا تھا۔ اس کے بقول وہ اس کے باپ کو ہڑپ کر بیٹھا تھا۔ وہ سر جھٹکتے بخش سے باتیں کرنے لگا تھا، اور کب صبح کی اذانیں ہونے لگیں اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب اس کی بیٹی مہرماں کی نماز کے بعد اندر داخل ہوئی تو ان دونوں کو باتیں کرتے دنگ نظروں سے دیکھنے لگی، اور آنکھوں میں غصہ لیے وہ اس کی جانب بڑی تھی، جو اسے آتے دیکھ کر اب دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی خبر نہیں، ضرور وہ اس سے پوچھے گی کہ وہ یہاں ابھی تک کیا کر رہا ہے، اور اپنے باپ کی طرف داری کرے گی۔ یہ سوچتے ہی وہ اٹھا، اس سے پہلے کہ وہ جاتا جب وہ اس پر برس پڑی، غضب خدا کا، صبح ہو گئی ہے مگر آپ لوگوں کو تو ہوش ہی نہیں، کام کام اور صرف کام، اور آپ ادھر دیکھیں میری طرف، میرے بابا کو کیا آپ نے خرید لیا ہے جو ان کو آرام ہی نہیں کرنے دیتے؟ پلیز ان کی جان بخشی کر دیں، اور یہ آج کام پر نہیں آ رہے، آپ جیسے تیسے اپنا کام سنبھالیں، یہ آپ کی سردرد ہے۔ ان کی حالت دیکھیں، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں، بالکل بھی نہیں آنے دوں گی میں آج ان کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آگے بھی آپ کا کام کرتے رہیں تو ان کو آج کی چھٹی دے دیجیے گا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹتے اس کو تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ آئی برو اچکا کر اس کا یہ انداز دیکھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے نا اپنی بات کا مطلب، اور اس بات کا اچھی طرح اندازہ بھی ہوگا کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ٹڈی سی لڑکی تھی، اور ایٹیٹیوڈ تو اس میں انتہا کا تھا۔ جی بالکل ہے، کیوں نہیں ہوگا، لیکن وہ الگ بات ہے کہ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے، یہاں آپ کی نہیں چلے گی۔ اب آپ جا رہے ہیں یا میں آپ کو دروازے تک چھوڑ کے آؤں، کیونکہ اب میرے ابو آرام کریں گے۔ وہ آگے آتے ہوئے اسے انگلی دکھاتے ہوئے بول رہی تھی، جس پر وہ آنکھیں چھوٹی کیے اس ننھی سی افتاد کو گھورنے لگا جو اس پر برستی جا رہی تھی، اور وہ آگے سے کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، دے دی تمہارے بابا کو میں نے چھٹی، خوش؟ وہ بخش کو اشارہ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے اب اس کا باپ اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اب آپ ایسے مت دیکھیں مجھے، غصہ میں نے آپ پہ کرنا ہے نا، نہ کہ آپ نے مجھ پر۔ ساری رات آپ ان کی وجہ سے جاگتے رہے، اور اب بھی آپ ان کے ساتھ چلنے والے تھے، ایسا میں کبھی بھی نہ ہونے دیتی۔ وہ ان کو غصے سے گھورتی ہوئی بولی تھی تو وہ بھی من منا کر رہ گئے۔ اپنی بیٹی کے آگے تو ان کی بھی نہیں چلتی تھی، یہ ان کا کل اثاثہ تھی۔ اپنی بیوی کے گزر جانے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر پالا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اور چاہتے تھے کہ کبھی بھی ان کی بیٹی کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔
اس لیے اس کے لیے سب کچھ کرتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے آگے جا کر وہ اس کی ہر خواہش پوری نہیں کر پائیں گے۔ اگلے دن جب وہ کام پر گیا تو نوریز افندی نے بخش کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر پہلا سوال کیا، کیا بنا؟ کیا معاف کر دیا تمہاری بیٹی نے تمہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ ہنستے ہوئے بولا، جی ہاں بالکل، ایک پورا دن اس کے ساتھ گزارا ہے، اب تو نہ صرف غصہ ٹھنڈا ہوا ہے بلکہ مجھے خوشی سے بریانی بھی بنا کر کھلائی گئی۔ وہ اس کی بات پر خوش ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ نوریز خان حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ تو ابھی اتنی چھوٹی سی تھی، کیا اس کو کوکنگ بھی آتی ہے؟ وہ اس کو دیکھ کر بولا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ 3 سال پہلے ہی میری بیوی کا انتقال ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کسی بھی کام میں ادھوری رہے، اسی لیے اس کا شوق تھا کہ وہ کوکنگ کلاسز لے اور بیکنگ کلاسز بھی، اس لیے اس نے سب کچھ ہی سیکھ لیا تھا اور مجھے طرح طرح کے کھانے بنا کر کھلاتی ہے اور یہی تاکید کرتی ہے کہ باہر کا کھانا آپ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں، اس لیے گھر آ کر یاد کھایا کریں۔ اور جس دن میں آپ کے ساتھ باہر کھانا کھا لیتا ہوں اس دن پھر سے توپوں کا رخ میری طرف ہو جاتا ہے، وہ بیچارگی سے بولا، جس پر وہ ہنس دیا۔ بخش کے ساتھ وہ بالکل کھلے دل سے بات کرتا تھا، نہ ہی اس کو کوئی فکر ہوتی تھی کہ وہ اس کی بات کو کسی کو بتا دے گا یا اس کا راز فاش کر دے گا۔ وہ اس کا ہمراز تھا، اس کی جان سے بھی زیادہ قریب اس کے سارے راز جانتا تھا۔ سر باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، ملک کا کیا کرنا ہے؟ وہ آپ کی جان کے پیاسے ہوئے پڑے ہیں، جب سے آپ کے دادا والی زمین آپ نے واپس حاصل کی ہے وہ تو آپ کو مارنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، پہلے بھی 3 دفعہ آپ پر جانی حملہ ہو چکا ہے، بے شک وہ لوگ پکڑے گئے ہیں مگر ان کی سازشیں ابھی بھی نہیں رکی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کسی دن وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ اپنی جان بھی وار سکتا تھا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ بخش، تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یار، ویسے بھی جب تک تم میرے ساتھ ہو اللہ کے بعد تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ اطمینان سے بولا تھا، جس پر وہ سر نفی میں ہلا گیا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ ایسے ایسے کام کرتا تھا کہ دشمنوں کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لیتا اور بعد میں دشمن پاگل ہو جاتے اس کی جان لینے کے لیے۔ آج رات وہ گھر پہ ہی موجود تھا اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جس میں اس کے ماں باپ، اس کے پھپھو، اس کی بیٹی شامل تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کے خالہ سحر اور اس کا ایک بیٹا سلمان اور بیٹی سعدیہ بھی آئے تھے۔ خیریت ہے بھائی، آپ تو عید کا چاند ہو گئے ہیں، کہیں نظر ہی نہیں آتے، کہیں کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں؟ سلمان اس کو دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ اس کی بات پر زیر لب مسکرا دیا اور نفی میں سر ہلایا۔ ہماری ایسی قسمت کہاں کہ ہمیں اتنی اچھی لڑکی مل جائے، وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا، جس پر فوزیہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ او ہو نریش صاحب، آپ کہاں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو آپ کی منگیتر پسند نہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ذرا اپنی منگیتر کا چہرہ تو دیکھیے، کیسے غصے سے سرخ پڑ رہا ہے، کہیں آپ گرج ہی نہ پڑے۔ سعدیہ اس کو دیکھ کر شریر لہجے میں بولی تھی، جو اس کی ہم عمر کزن تھی، ابھی ایسے بھی برے دن نہیں آئے میرے، وہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے بولا، مگر اس کی منگیتر یہ بات واقعی دل پر لے گئی تھی۔ فوزیہ کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی یہیں پھٹ پڑے گی، جبکہ اس کا یہ انداز سعدیہ طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ بھی اپنے خالہ زاد کزن نوریز کو چاہتی تھی، مگر اس کی منگنی گھر والوں نے ہی زبردستی اس فوزیہ نامی لڑکی سے کر دی تھی، جس پر وہ جتنا چلتی کرتی اتنا کم تھیلا، مگر جب بھی وہ آتی تھی تو خوب سارا وقت جب بھی نوریز گھر آتا تو اسی کے ساتھ گزارتی، جس پر فوزیہ دل کے پھپولے بھی پھوڑ نہیں پاتی تھی۔ اب بھی جب نوریز ان سے ہنسی مذاق کر رہا تھا تو وہ دل ہی دل میں کڑ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ آخر کیوں نوریز رات بھر باہر رہتا، آخر وجہ کیا تھی اس کے باہر رہنے کی، آخر کیا وجہ تھی جو وہ گھر نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس نے اندر ہی اندر اپنی ماں کا گھورا، جس پر وہ اسے تسلی دیتے اشارے کر رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، وہ اسی کا ہے، جس پر اسے کچھ اطمینان ہوا۔ وہ سر جھٹک گئی اور چہرے پر مسکراہٹ لاتے سعدیہ کو دیکھتے ہوئے بولی، فکر مت کرو سعدیہ، بہت جلد ہماری شادی ہو جائے گی، پھر جب تم مجھے اسی بیوی کے روپ میں دیکھو گی تو تم اچھی طرح جان جاؤ گی کہ اس کے ساتھ کون زیادہ سوٹ کرتا ہے، وہ اسے جلاتے ہوئے بولی، جس پر سعدیہ کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ واقعی وہ جو مرضی کہہ لیتی، سچ تو یہی تھا کہ جلد یا بدیر اس کی شادی ہونی تو فوزیہ سے ہی تھی۔ معاملہ حساس ہوتے دیکھ نوریز وہاں سے کھڑا ہوا، جس پر سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ارے بیٹا بیٹھو، تم نے تو کچھ کھایا بھی نہیں، اس کی ماں اس کی طرف پریشانی سے دیکھتے بولی۔ دل ہی دل میں انہیں تکلیف ہوئی تھی کہ جب بھی وہ کھانے پر آتا تھا کوئی نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا کہ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ جاتا۔
یہ خاندان کبھی نہیں بدل سکتا. ان سب کی باتیں اف. وہ سوچ کر رہ گئی اور اپنا سر پیٹا، جبکہ وہ ان کو تسلی دیتے وہاں سے جا چکا تھا کہ آپ کھانا کھائیں، میں بعد میں کھا لوں گا، ابھی مجھے بھوک نہیں. جبکہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے اور نظریں چرانے لگے. اگلی صبح اسے بخش کے ساتھ نئی زمین پر جانا تھا. یہ وہ آخری زمین تھی جس پر وہ قبضہ حاصل کرنے والا تھا، اپنا جس دشمنوں نے قبضہ جمایا تھا. وہ جیسے ہی وہاں گیا بخش کے ساتھ اور جگہ کا جائزہ لینے لگا تو ایک دم فائرنگ شروع ہو گئی. بخش ایک دم اس کو جھپٹتے ہوئے نیچے گرا. ان کے افراد بھی مسلسل ان پر گولیوں کی بارش کر رہے تھے. جب بخش ان کی ڈھال بنے اس کو لے کر گاڑی میں بیٹھنے لگا، جب ایک گولی عین سیدھا آتے ہوئے نوریس کے سینے سے ٹکرانے لگی تھی. جب بخش آگے آتا وہ گولی اپنے سینے پر لے گیا، جس پر شاد پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا اور فوراً اس کے اوپر جھکا. بخش آنکھیں کھولو بخش، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ بہت پریشان ہو اٹھا. بخش بے شک اس سے 15 سال بڑا تھا مگر وہ اس کے لیے اس کا دوست تھا. آنکھیں کھولو بخش، تم میری آواز سن رہے ہو؟ وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولا. بخش ہلکے لبوں سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ سن نہیں پا رہا تھا. اس کے منہ سے لفظ تھر تھر آ رہے تھے. وہ فوراً اپنے ملازموں کی مدد سے اسے گاڑی میں لٹا گیا اور پیچھے بیٹھتے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور ڈرائیور کو فوراً سے گاڑی چلانے کا کہا. پیچھے گولیاں بھی برسائی جا رہی تھیں مگر وہ خطرے کی حدود سے نکل آئے. گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی جبکہ بخش کا خون پانی کی طرح بہتا جا رہا تھا. آج صحیح معنوں میں اس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا. جو گولی نوریس کے سینے کو چیرنے والی تھی اس کو بخش نے اپنے سر پر لے لیا اور اپنی موت کا نذرانہ پیش کیا تھا اپنی وفاداری کی صورت میں. جبکہ نوریس کی آنکھیں آج پہلی بار برس رہی تھیں آنسوؤں سے. اس کی آنکھیں جیسے لہو ٹپکانے کو تھیں اور وہ ان بندوں کو زندہ رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا جنہوں نے اس کے دل پر ہاتھ ڈالا. بخش کچھ تو کہو، تمہیں ہوش میں رہنا ہوگا، ہم ابھی ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، پلیز ہوش مت کھونا. وہ اس کے ہاتھ زبردستی تھامتے ہوئے اسے جھنجھوڑ کر بولا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ بے ہوشی میں چلا گیا تو یقیناً کبھی اٹھ نہیں پائے گا. اس لیے اس کا ہوش میں رہنا ضروری تھا اور مسلسل اس سے باتیں کرتا جا رہا تھا. جب اسے اپنے ہاتھ پر دباؤ محسوس ہوا تھا اس نے بخش کی طرف دیکھا جو اس سے نیچے جھکنے کا اشارہ کر رہا تھا. اس نے فوراً کان بخش کے پاس کیا اور اس کے اوپر جھکا. جب وہ تھر تھرائے ہوئے لبوں سے بول رہا تھا الفاظ اٹک اٹک کر اس کے منہ سے ادا ہو رہے تھے. جب اس نے بخش کو کہتے سنا، مالک میں نے ہمیشہ آپ سے وفاداری کی ہے، کبھی امانت پہ خیانت نہیں کی، آپ جانتے ہیں نا. اس کی بات پر وہ مشکل ہی صحیح سر اس بات میں ہلا گیا کیونکہ آنسو کا گولا اس کے گلے میں اٹک رہا تھا. جب اس نے بخش کو اگلی بات کہتے سنا، میری بیٹی کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، وہ میری کل کائنات ہے، میں اس کی کسی کے سہارے چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں اور وہ سہارا آپ ہیں. اگر آپ نے مجھے اپنے گھر کا ایک فرد سمجھا ہے تو مجھ پہ یہ احسان کریے گا کہ اس کو اپنے نکاح میں لے لیجیے گا، یہ میری آخری خواہش ہے. اس کی بات پر وہ اسے تڑپ کر دیکھ کر رہ گیا. بخش تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہیں بچا لیں گے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا. جب وہ نفی میں سر ہلا گیا، میں جانتا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے مالک، پلیز اب مجھ سے وعدہ کیجیے تبھی میں سکون سے مر پاؤں گا، ورنہ میری روح بات میں بھی بے چین رہے گی، مجھے قرار نہیں ملے گا. وہ سکتے ہوئے بولا تھا. درد سے یہ درد اس کی جان لے رہا تھا، اسے غنودگی میں لے جا رہا تھا. جب وہ لب کچل کر رہ گیا، بخش نے اس کو بیچارگی بھری نگاہوں سے دیکھا تھا. ان آنکھوں میں بے چینی تھی، مجبوری تھی، کیا کچھ نہ تھا جو نوریس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا. اور وجہ کون تھی؟ اس کی 18 سالہ بیٹی. پلیز مالک، پلیز مالک، یہ کہتے ہوئے اس کے لب تھر تھر آئے تھے جب اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ بخش جانتا ہے کہ وہ پہلے بھی منگنی کر چکا ہے مگر وہ ایک اپنی ذمہ داری اس کے سر سونپ کر جا رہا تھا. اس نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی تھی. اب وہ پہلی بار زندگی میں اس سے کچھ مانگ رہا تھا تو وہ کیوں کر انکار کرتا، کیوں کر وہ خود سے نظر ملانے لائق نہ رہتا اس کی خواہش پوری نہ کر کے. اس لیے اس نے اس کا ہاتھ تھامتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا تھا، اگر تمہاری یہی آخری خواہش ہے تو میں اسے ضرور پورا کروں گا. وہ اس سے وعدہ کرتے ہوئے بولا، کبھی بھی تمہاری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا. اس کو میں اپنی بیوی بناؤں گا مگر کیا وہ اس سب پر راضی ہوگی؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا. جب وہ کرب سے ہنس دیا، میں جانتا ہوں اسے ضدی ہے، وہ آسانی سے نہیں مانے گی مگر میں آپ کو بھی جانتا ہوں، آپ کو اپنی بات منوانا اچھے سے آتا ہے. اب میں سکون سے مر تو سکوں گا کیونکہ میں یہ جان گیا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس کی حفاظت کریں گے، اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے. یہ کہہ کر اس نے آخری ہچکی لی تھی اور اس کی باہوں میں دم توڑ گیا جس پر اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں. دل جیسے کوئی چیر کر رکھ رہا تھا. بخش آنکھیں
کھولو بخش۔ وہ دھاڑ رہا تھا، چیخ رہا تھا، مگر بخش تھا کہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہا تھا۔ ڈرائیور نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور پیچھے آیا اور اس کی سانسیں چیک کی تھیں جو نہیں چل رہی تھیں، دھڑکنیں بھی بند ہو چکی تھیں۔ سوری سر، یہ زندہ نہیں بچ سکا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا جو شدت درد سے پھٹ جانے کے قریب تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے، وہ بھی جواد کے خون سے جو اس کا وفادار ملازم تھا اور اس کا دوست بھی۔ اس نے مشکل سے ہی ڈرائیور کو جواد کے گھر جانے کا کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اس کو اس حالت میں دیکھے، مگر وہ بھی کیا کرتا، اس کو اسے لے جانا ہی پڑا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس وقت تک وہ گھر آ چکی ہوگی، وہ دل میں یہی سوچ رہا تھا جب اس نے دروازہ کھولا۔ مگر مہرماں کی نگاہیں جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑیں تو وہ تشویش سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے پوچھتی کہ وہ یہاں اس وقت تنہا کیا کر رہا ہے اس کے گھر میں، اس کے کپڑوں اور ہاتھوں پر لگا خون دیکھ کر وہ سہم سی گئی تھی۔ اس کے منہ سے لفظ نکلنے سے انکاری تھے کہ وہ پوچھ سکے کہ یہ خون کس کا ہے۔ جو وہ سوچ رہی تھی وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر اور کوئی حل بھی نہ تھا۔ اس نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ کیا تھا کیونکہ لفظ لرز رہے تھے اور ایک لفظ بھی اس کے علاوہ منہ سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کس کا خون ہے؟ اس کے لبوں سے سرگوشی کے مانند الفاظ نکلے جب اس نے کچھ کہے بغیر پیچھے اشارہ کیا، جہاں سے کچھ لوگ جواد کی ڈیڈ باڈی اٹھا کر اندر لا رہے تھے۔ جیسے ہی اسے اندر لا کر چارپائی پر رکھا گیا، اس کی دھاڑیں گھر میں گونج اٹھی۔ بابا بابا اٹھے نا بابا، آنکھیں کھولیں۔ آپ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے؟ دیکھیں مجھے، آپ کی بیٹی آپ کو پکار رہی ہے، رو رہی ہے آپ کے لیے، اور آپ ہیں کہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ان آنکھوں میں آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر آنکھیں کیوں بند کی لیٹے ہیں؟ آنکھیں کھولیں، دیکھیں مجھے، میں مر رہی ہوں، آپ کے بغیر نہیں جی سکتی، مگر آپ ہیں کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ کیوں بابا کیوں؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، جبکہ یہ منظر دیکھ کر نوریز کا دل کیا زمین میں گڑ جائے۔ آخر وہ ایک باپ بیٹی کی جدا ہونے کی وجہ کیسے بن سکتا تھا؟ اسے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور دل پہ ایک بوجھ آ پڑا۔ کیا وہ بخش کی آخری خواہش کو قبول کر پائے گا؟ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا جب وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ لوگ اکٹھا ہونے لگے تھے، ہمسائے بھی آ گئے تھے اور باتیں کرنے لگے تھے۔ جہاں وہ اپنے باپ کے ڈیڈ باڈی سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی، بلکہ بلک رہی تھی، محلے کی عورتیں اسے سہارا دینے لگیں۔ اس کے اور کئی خاص ملازم تھے جو بخش کے جنازے میں شریک ہونے آئے تھے، اور کچھ ملازمائیں بھی تھیں اس کے گھر کی جو بخش کی بہنیں بن کر رہتی تھی، وہی اس کو سنبھال رہی تھی۔ جب وہ ان سے ایک ہی بات پوچھ رہی تھی، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کس نے کیا؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جب سارے ہی خاموشی کا پہرا چہرے پر لیے بیٹھے تھے، جب وہ ایک دم تیر کی تیزی سے نوریز کے قریب گئی اور اس کی شرٹ کو دبوچتے ہوئے جھنجھوڑ کر بولی، آخر بتاؤ کس نے کیا ہے یہ سب؟ کون ہے وجہ اس کی؟ تم ہی ہو نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہر لیے بولی تھی، جب وہ ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکال نہیں پایا تھا، کیونکہ جانے انجانے میں وجہ تو وہی بنا تھا، اس کے باپ کی موت کی۔ دیکھو میری بات سنو، اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو چھڑواتے ہوئے کہا تھا، جب وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی، تم ہو قاتل میرے بابا کے، جہاں مرضی سے مجھے میرے پاپا لا کر دو۔ کیا میرے بابا کی جان اتنی سستی تھی کہ انہوں نے تم پر وار دی؟ ضرور تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے یہ سب۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تمہاری زندگی بچانے کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی کو وار دیا، یہاں تک کہ میری بھی پرواہ نہیں کی۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی تھی، اپنے آپ کو نوچ رہی تھی، جب نوریز نے ایک قدم اس کے پاس جھکتے زبردستی اس کے ہاتھ تھامے، اسے جھنجھوڑ کر کہا، میرا یقین کرو یہ سب سچ نہیں ہے، مانا کہ انہوں نے میری جان بچائی ہے، مگر میں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں انصاف ضرور دلاؤں گا۔ وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی سن ہی کھا رہی تھی اور اس کے ہاتھ جھٹکتے تھے۔ وہ دوبارہ اپنے باپ کے پاس بھاگی۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد جنازہ اٹھایا گیا تو گھر اس کی دردناک چیخوں سے لرز اٹھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، ساتھ اس کا بھی کلیجہ نوچ رہی تھی۔ وہ بخش کے جنازے کو کندھا دیتا ہوا قبرستان گیا، اور اس کو قبر میں اتارتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ گونج رہی تھی کہ وہ آخر اس لڑکی کے نکاح کیسے کرے، جو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، اسے نفرت کرنے لگی ہے، تو پھر وہ کیسے اپنائے گا اسے، کیسے اس کی ذمہ داری لے گا؟ وہ گھر واپس لوٹا تھا جب اس نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا کہ اس کو اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ جس سے اس کا تعلق تھا وہ تو مر چکا تھا۔ وہ یہ سنتے واپس پلٹ گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے اور اس نے مہر ماں کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ کیا اسے گھر تنہا چھوڑنا چاہیے تھا؟ کچھ ملازمائیں جا کے اس کا پتہ لے کر آئیں، مگر اب بھی اس کا دل بے چینی کا شکار تھا، کیونکہ اب بھی اس نے بخش سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ کیا میرا اس کے پاس جانا ٹھیک رہے گا؟
اس کے دل میں یہ پکار بار بار اٹھ رہی تھی، جس پر لبیک کہتے ہوئے وہ گاڑی لے کر نکلا اور رات کے پہر خاموشی سے گاڑی اس کے گھر کے سامنے روک دی۔ جب گاڑی سے نکلتا ہوا وہ کب اس کے دروازے کے آگے پہنچ گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لکڑی کا دروازہ خاموش تھا۔ جیسے ہی وہ کھڑکھڑائے بغیر پلٹنے لگا، اس نے اندر سے آوازیں آتی ہوئی سنی، جیسے برتن نیچے گر گئے ہوں اور کوئی چیخ رہا ہو۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ کیسی آوازیں ہیں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا جب ایک دم شور آنا بند ہو گیا۔ اس نے 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹایا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اسے کچھ گڑبڑ لگی تو اس نے گھر کی دیوار کو دیکھتے ہوئے گھر کی دیوار پھلانگنے کا سوچا۔ جیسے ہی وہ خاموشی سے دیوار پھلانگ کر اندر آیا تو گہری نظروں سے گھر کا جائزہ لینے لگا اور دیوار کی اوٹ میں چھپ گیا۔ جب اس نے قدموں کی آہٹ سنی، کوئی باہر آ رہا تھا صحن میں۔ چلو اپنے کام پر لگتے ہیں کیونکہ اب کوئی خطرہ نہ ہو۔ ایک لڑکی کی آواز سنتے اسے خطرے کی گھنٹی اپنے آس پاس بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کسی لڑکے کا اس گھر میں کیا کام؟ بخشی بیٹی تو تنہا رہتی تھی، پھر کون تھا یہ شخص؟ اف یار، بہت مزہ آنے والا ہے کہ اتنی دیر سے کوئی چکنی چمیلی لڑکی پر ہاتھ نہیں مارا، مگر آج تو ہماری شام اور بھی خوبصورت ہونے والی ہے۔ کسی کی آمد سے لگا تھا کہ آج تو گئے، مگر اس لڑکی کی عزت تو آج ہمارے ہاتھوں جائے گی۔ اتنا حسین مالک کب سے ہماری نظریں اس پر تھی، مگر اس کا باپ ناک بن کر اس کی حفاظت کر رہا تھا، مگر اب اس لڑکی کو ہم سے کون بچائے گا؟ وہ اندر جاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دوسرا لڑکا جس نے مہرماں کو باندھ رکھا تھا غلط نیت سے اس کے قریب گیا اور اس نے اس کی آستین پھاڑی۔ جب جھٹکے سے دروازہ کھولتے نوریز افندی اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر جہاں مہرماں کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوئی تھیں، وہیں وہ لڑکے خوف کے مارے سفید پڑ گئے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اندر کیسے آئے؟ ان باتوں کا جواب تو میں تم لوگوں کو بعد میں دوں گا اور کمینوں، مگر پہلے یہ بتاؤ تم نے اس لڑکی کو چھونے کی ہمت بھی کیسے کی؟ وہ ان کو ایک کے بعد ایک مکوں سے گھائل کرتا ہوا بولا تھا، جب ایک لڑکے نے اس کے سر پر پیچھے سے وار کیا اور اس کے سر پر گلدان توڑا۔ خون کے کئی قطرے اس کے سر سے بہہ نکلے، جس پر وہ پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے مار کھا رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ پھر بھی نہ رکے، جبکہ اس نے دوسرے ہاتھ سے دوسرے لڑکے کو بھی نیچے لٹا کر بری طرح زخمی کر دیا۔ اب وہ دونوں ادھر اتمرے سے زمین پر پڑے تھے، جبکہ اس نے تیزی سے اٹھ کر مہرماں کے قریب جاتے ہوئے اس کی رسیاں کھولی جو بیڈ سے بندھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ منہ پر سے کپڑا ہٹایا تو وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ خوف سے اس کا جسم بری طرح کپکپا رہا تھا جب اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سر پر تھپکی دی، مگر اس کو گلے نہیں لگایا تھا۔ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں نا؟ میری عزت پر داغ تو نہیں آیا؟ اس نے پولیس کو بلایا تھا جو کچھ ہی دیر میں آ کر ان لڑکوں کو لے کر چلی گئی تھی، جو کافی دن سے اسے تنگ کر رہے تھے اور آج وہ چھت پھلانگ کر اس کے گھر میں کود آئے تھے اور اس کی عزت اتارنی چاہی۔ جب نوریز کسی فرشتے کی طرح وقت پر پہنچا اس کے گھر میں، اب وہ دونوں کمرے میں تنہا تھے۔ ایک بیڈ پہ بیٹھی تھی تو دوسرا صوفے پہ ٹکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو سرخ پڑ رہا تھا رو رو کر۔ مجھے اب ڈر نہیں لگ رہا، آپ کافی دیر سے یہاں رکے ہوئے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ کا یہاں رکنا مناسب نہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ وہ سیدھے لہجے میں بولی تھی جبکہ اس کا لہجہ کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے والی مہرماں نہ لگ رہی تھی جو اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی، یہ تو کوئی اور ہی لڑکی تھی جو ابھی تک اس سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے گلا کھنگارتے ہوئے بات کا آغاز کیا، میں تمہیں اس گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اب میری ہے، اس لیے میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات اس کے کانوں پر دھماکے کی طرح پڑی تھی اور وہ بے یقین نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی کہ کیا یہ جو الفاظ نکلے ہیں وہ نوریز نہیں کہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آخر آپ کی جرت کیسے ہوئی مجھ سے یہ بات کرنے کی؟ میں اپنے باپ کے قاتل سے نکاح کیوں کرنے لگی؟ آپ نے سوچا بھی کیسے ایسا؟ وہ غصے سے چلائی تھی جب وہ اطمینان سے بولا تھا، میں ایسا سوچ بھی سکتا ہوں اور ایسا کر بھی سکتا ہوں، ہمارا نکاح آج ہی ہوگا اور تمہارے پاس انکار کا کوئی جواز باقی نہیں، کیونکہ ایک قربانی بخش نے میرے لیے دی تھی اور ایک قربانی میں اس کے لیے دے رہا ہوں، تمہاری عزت کی حفاظت کر کے اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میرے نکاح میں رہو۔ وہ اطمینان سے اسے بے سکون کر گیا تھا۔ اس کے گواہوں اور مولوی کو بلانے کی بات پر وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے نکاح نہیں کرے گی، مگر وہ اس کی سن ہی کہا رہا تھا۔ اس کے لیے سفید نکاح کا لباس لایا گیا جسے وہ پہننے پر بالکل بھی راضی نہ تھی۔ وہ ملازماؤں کو پہلے ہی بلوا چکا تھا جو اسے تیار ہونے کا کہہ رہی تھی۔ لڑکی، تمہیں ضد نہیں کرنی چاہیے ان سے، تمہارا باپ ان پر جان تک دیتا تھا اور تم کیسی بیٹی ہو کہ اپنے باپ کی عزت کا پاس نہیں رکھ رہی؟ ایک ملازمہ نے اس افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ ان کی طرف دکھی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ آپ کیا جانیں میں نے اپنے باپ کھویا ہے،
وہ بھی کسی شخص کی وجہ سے، اس شخص سے جس سے آپ مجھے نکاح کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تم نہیں جانتی بیٹا اندر کی بات، اگر تم جانتی ہو تو تم جان پاؤ کہ تمہارے باپ نے تمہارے شوہر سے مرتے ہوئے آخری بار کیا بات کی تھی، تو اسے جاننے کے لیے تمہیں ان سے نکاح کر لینا چاہیے۔ اپنے باپ کے ذکر پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے اور وہ تیزی سے ان کی طرف آئی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ میرے باپ سے بتائیں مجھے۔ اس سب کو تم تب ہی جان پاؤ گی جب تم ان سے نکاح کرو گی، کیونکہ یہ بات صرف وہی جانتے ہیں اور تمہیں تب تک نہیں بتائیں گے جب تک تم ان سے نکاح نہیں کر لو گی۔ اس ملازمہ نے اپنے دماغ کا تیزی سے استعمال کرتے ہوئے اسے اپنی باتوں میں الجھایا تھا کہ وہ کشمکش کا شکار ہوئی اور اپنا سر تھام کے بیٹھ گئی۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد اندر داخل ہوا، وہ تیزی سے کھڑی ہوتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے مجبور مت کریں۔ وہ اسے کاٹدار نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ نوریز نے اب پیچھے اپنے سے 10 سال چھوٹی مہر ماں کو دیکھا، جو اس کے خاص آدمی بخش کی بیٹی تھی۔ وجہ بتاؤ، کیونکہ وجہ کے بغیر میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ نوریز نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ میں آپ سے شادی کروں، کیونکہ آپ میری چوائس کبھی نہیں رہ سکتے۔ نوریز اس چھوٹی سی لڑکی کی بات پر پتھر سا ہو گیا۔ شاید وہ اس نفرت کی وجہ جانتا تھا۔ مہرماں کا باپ نوریز کی جان بچاتے مرا، مگر نوریز اس کے مرتے باپ سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے نکاح کرے گا۔ میں تم سے آج نکاح کر کے ہی رہوں گا، تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر مجھے اس کے لیے تمہارے وجود کو تسخیر بھی کرنا پڑا تو میں کر گزروں گا۔ وہ سرد لہجے میں بولتا وہاں سے چلا گیا، پر جانے سے پہلے گارڈ کو اشارہ ضرور کیا کہ یہ لڑکی اس گھر سے باہر نہ جا پائے۔ سلمان کو وہ گھر سے جا کر لے آیا تھا گواہوں کے طور پر، جبکہ وہ حیرت سے کھڑا اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سلمان کو یہی کہا تھا کہ وہ اس بات کو راز رکھے، جس پر منہ بنائے کھڑا تھا۔ واہ بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو آپ سب پر بہت بڑا بم پھوٹنے والا ہے۔ اس نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، کم از کم تمہیں تو نکاح کے چھوارے نصیب ہوں گے، باقیوں کو تو وہ بھی نہیں ہوں گے۔ وہ اس کے کندھے تھپکا دیتی ہوئی بولا، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ بیچارہ سا منہ بنا کر گواہان کے طور پر موجود تھا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مہرماں کو وہ نکاح قبول کرنا ہی پڑا تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی آخری لمحوں نے اس کے باپ نے اسے کیا کہا تھا۔ جب وہ گھر خالی ہوا تو وہ اسے لینے کے لیے اندر آیا، جہاں وہ سفید لباس میں کھڑی تھی۔ چہرے پر کوئی میک اپ نامی چیز موجود نہ تھی، مگر سفید نکاح کا وہ جوڑا اس پر خوب جچ رہا تھا۔ یہ پہلی بار نوریز کے دماغ میں بات لہرائی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ اس سوچ پر لعنت بھیج گیا۔ کیا حالات تھے اور وہ سوچ کیا رہا تھا؟ چلو اب سے تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گی، وہ اس کے ہاتھ تھام کر لے جاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ کسی بے جان مورت کی طرح اس کے ساتھ کھنچتی ہوئی چلی آئی۔ جیسے ہی وہ اس کو لے کر گھر میں داخل ہوا تھا تو سارے حیران کھڑے ان لوگوں کو دیکھنے لگے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ نوریز کی والدہ دریافت کرتی، فوزیہ بیچ میں آتے ہوئے بولی، جس پر وہ گہرا سانس بھر گیا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ فوزیہ کو کیا جواب دینا ہے۔ یقیناً اسے سنبھالنا مشکل کام تھا۔ پہلی اور آخری دفعہ بتا رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے، اس کا مجھ پر پورا حق ہے، اور اس حویلی پر بھی۔ اس سے زیادہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ ان پر واضح کرتا ہوا بولا تھا اور اسے لے کر اندر آیا، جب فوزیہ تیر کی تیزی سے آگے آئی اور اس کو جھٹکے سے نوریز سے الگ کیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم تو مجھ سے شادی کرنے والے تھے نا، تو پھر بیچ میں یہ کہاں سے آ گئی؟ کیا اس کی کم عمری کی طرف مائل ہو گئے؟ تم میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ جب یہ خوبصورت ہی نہیں رہے گی تو تم اس کی طرف دیکھو گی بھی کیسے؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی لڑکی۔ اس کی بات پر وہ غرایا۔ تمیز سے بات کرو فوزیہ، جس سے تم بات کر رہی ہو وہ میری بیوی ہے، اور اپنی بیوی سے ایسے لہجے میں بات کرنے کی اجازت میں کسی کو بھی نہیں دوں گا، تمہیں بھی نہیں، اس لیے اپنی اوقات کو مت بھولو۔ وہ اس پر واضح کرتا اور اسے لے کر اوپر کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ میں اور ہم میں بہت فرق ہے، کیسے آپ اس فرق کو ختم کریں گے؟ آپ بے شک مجھے بیوی کا درجہ دے دیں، مگر آپ کے گھر والے کبھی نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی نظروں میں ایک نوکر کی بیٹی ہی رہوں گی، وہ طنز کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ لوگوں سے اپنی بات کیسے منوانی ہے، یہ نوریز آفندی کو اچھی طرح آتا ہے بیوی صاحبہ۔ اگلے دن جب وہ اس کے ساتھ نیچے ناشتے کے لیے آیا تھا تو سبھی اسے دوبارہ دیکھنے لگے۔ اب کیا یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گی؟
سعدیہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو نوریز کی شرٹ اور پینٹ پہ ملبوس تھی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی کپڑے تھے ہی نہیں، نہ نوریز نے لے کر دیے تھے۔ اس کی توجہ کروانے پر اسے ہوش آیا تھا کہ اس نے تو اس کے لیے کوئی کپڑے ہی نہیں منگوائے۔ اس لیے پہلا کام اس نے میسج کرتے اپنے ملازمہ کو کہا تھا کہ اس کے لیے نئے ڈریسز خرید کر لائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ مسز نوریز افندی ہیں تو میرے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھائیں گی، اور جہاں میں جاؤں گا وہاں یہ جائیں گی۔ کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے دم لبوں سے لگاتے ہوئے سب کے سامنے بولا تھا، جس پر وہ خواہ مخواہ شرمندہ ہو گئی اور سرخ پڑ گئی، جبکہ سارے غصہ ضبط کیے اسے دیکھنے لگے۔ نوریز، مجھے تمہارے سے بات کرنی ہے، اور مجھے بھی۔ اس کے ماں باپ ایک ساتھ بولے تھے، ان کے کہنے پر وہ ان کے ساتھ کمرے میں چلا گیا اور انہیں ساری حقیقت سے آشنا کرا کہ کیسے بخش نے اس کے لیے اپنے سینے پر گولی کھائی، اور اس کا آخری وعدہ سب کچھ وہ ان کو بتا چکا تھا، جبکہ وہ دونوں ترہم آمیز نگاہوں سے باہر نکلتے ہوئے اس معصوم جان کو دیکھ رہے تھے جو دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ مجھے میری بہو بہت عزیز ہے، وہ اس کے پاس جاتی ہوئے اس کا چہرہ چومتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ حواس باختہ رہ گئی تھی۔ آخر ایسا کیا کہا تھا اس نے اندر جا کر کہ وہ دونوں اس پر اتنی جان چھڑکنے لگے؟ اس نے مشکوک نگاہوں سے نوریز کو دیکھا تھا، جو کندھے اچکا کر رہ گیا، جبکہ دل کھول کر اس کو قبول کر لینے پر اس کی پھوپھو منہ بنا کر رہ گئی تھی اور اپنی بیٹی کو لے کر اندر کمرے میں جا چکی تھی۔ اب ان کا یہاں کوئی باقی نہ رہا تھا، نہ ہی وہ اپنی بیٹی کو اس سے بہانا چاہتی تھی، بلکہ وہ اس کے لیے نئے رشتے ڈھونڈ نکل پڑی۔ سعدیہ بھی بس بادل نخواستہ اسے وہاں برداشت کر رہی تھی، وہ بھی اندر جا چکی تھی، جبکہ سلمان ہی تھا بس جو ان کی شادی سے خوش تھا بچوں میں سے۔ بھابھی، آپ نہیں جانتی انہیں کتنے سیریس شخص ہیں یہ، پتہ نہیں آپ ان کے ساتھ کیسے گزارا کریں گے، مجھے تو آپ پر ابھی سے رحم آ رہا ہے۔ وہ اس پر رحم کھاتے ہوئے شریر نگاہوں سے اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس کی بات پر نوریز کو دیکھنے لگی، جو خود سلمان کو ہی دیکھ رہا تھا، جس پر وہ نوا نوا ہو کر نکل گیا۔ ایسے مت دیکھو، یہ سب فرضی کہانیاں ہیں، کیا میں نے تم پر کبھی غصہ کیا؟ وہ اس کو جتاتے ہوئے بولا، جس پر وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ ابھی تو نہیں کیا، کیا پتا آگے جا کر دے۔ اس کی بات پر وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ اچھا، میں کام سے جا رہا ہوں، تم ڈریسز ٹرائی کر لینا، میں نے تمہارے لیے منگوائے ہیں، کمرے میں پڑے ہیں۔ وہ اس کو کہتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ کمرے میں آتی کپڑے پہن کر دیکھنے لگی تھی۔ اس نے لاتعداد ڈریسز منگوا لیے تھے، جس میں سے کچھ فینسی تھے اور کوئی ڈیسنٹ، تو وہ تو دنگ رہ گئی تھی، آخر وہ اس پر اتنی چیزیں نچھاور کیوں کر رہا تھا، جبکہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ دن گزرنے لگے تھے، وہ جب بھی اس کا نفرت بھرا کوئی بھی جواب دیتی تو وہ ہنس کر اس کی بات ٹال جاتا۔ اس کی ہر بات کا جواب وہ محبت اور فکر سے دیتا تھا، مگر اس کو یہ محبت ڈھونگ ہی لگی۔ وہ کیسے اس شخص کو معاف کر دیتی جو اس کے پاپ کے قاتل کی وجہ بنا؟ مگر اگر دیکھا جائے تو اس کے باپ نے اس کے لیے خود اپنی مرضی سے جان دی تھی۔ اس نے تو نہیں کہا تھا نا، مگر پھر بھی یہ بات اس کے دل میں چبھتی۔ اگر ذرا اس کے دل میں اس کے لیے پیار جھلکنے لگتا تو وہ اپنا سر جھٹک جاتی۔ وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا، یہ بات وہ خود سے بھی نہیں کہہ پاتی، اور اپنے دل کو سختی سے ڈپٹ دیتی تھی کہ اس طرح کا کوئی بھی خیال نہ آئے، مگر اس کا دل کہاں باز آنے والا تھا؟ اس کی کیئر، اس کی خواہش، ہر خواہش پوری کرنا اور اس کے لیے جان تک دینا، وہ اس سب کو کیسے نظر انداز کر دیتی؟ اور اس محبت کا اندازہ تو صحیح طرح اسے تب ہوا تھا جب وہ ایک رات بیمار پڑ گئی تھی۔ نوریز نے اپنی ضروری بزنس میٹنگ میں جانا تھا، جو کہ رات کو مقرر تھی، مگر اس کی وجہ سے وہ وہاں نہیں جا پایا۔ پوری رات وہ اس کے سرانے بیٹھ کر اس کے ماتھے پر پٹیاں کرتا رہا، گیلی، جبکہ وہ کسی ملازمہ کو بھی کہہ سکتا تھا، مگر اس نے کسی ملازمہ کے آسرے پر نہیں چھوڑا تھا اسے، بلکہ خود اس کی پٹیاں کی تھی۔ اس روز اسے نوریز میں اپنے باپ کی جھلک محسوس ہوئی تھی کہ وہ بھی تو اس پر اس طرح جان نچھاور کرتے تھے، تو پھر وہ اس کے لیے اتنا کیوں کر رہا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی اور آنسو اس کا تکیہ بھگونے لگے۔ صبح جیسے ہی اسے ہوش آیا تو اس کو اپنے قریب ہی بیڈ پر لیٹے پایا اور اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئی، اور ہلکے سے اس کی آنکھوں کو چھوا، پھر ناک کو، اور پھر ہمت کرتی اٹھی اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گئی۔ 2 سیکنڈ وہ وہیں رکی۔ جب نوریز نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، نوریز کو اپنی آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ ایسے جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی جیسے کرنٹ لگ گیا، اور فوراً کمفرٹر میں دبک گئی، جبکہ وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ جو اس نے ابھی دیکھا کیا وہ سچ تھا؟ اگلے ہی پل وہ
کمفرٹر اس کے اوپر سے اتارتا اسے اپنی آغوش میں لے گیا۔ کیا میں زندہ ہوں یا پرواز کر چکا ہوں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری بیوی کے لبوں نے مجھے چھوا، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا جب وہ منمنا کر رہ گئی۔ چھوڑے مجھے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ضرور آپ خواب دیکھ رہے ہوں گے، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ یقیناً وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی جیسے وہ اس سے کرنے لگا تھا۔ نہ بیوی، اب تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، تمہاری آنکھیں صاف کہہ گئی ہیں کہ تمہارے دل کی بات، کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے مجھ سے۔ اب تم چاہو بھی تو اپنی بات سے پلٹ نہیں سکتی، نہ ہی اپنے رویے سے۔ وہ اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے معطر کرتے ہوئے بولا، جس پر اس کا چہرہ خون چھلکانے کو ہوا۔ ہاں، میں یہ ماننے میں کوئی یار محسوس نہیں کرتی کہ محبت ہے مجھے آپ سے۔ ہاں محبت ہے، میں تو مرتے دم تک اقرار کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر شوہر آپ جیسا ہو تو، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ جب وہ کھلکھلا کر ہنس دیا، اس کے چہرے پر رونق واپس لوٹ آئی تھی۔ تو کیا ناراضگی ختم ہو گئی تمہاری اور مجھ سے؟ سچ سچ بتاؤ کہ اپنے دل میں جگہ دے دی ہے مجھے پوری طرح سے، یا اب بھی ذرا سی نفرت باقی ہے؟ وہ اسی طرف دیکھتے ہوئے یک ٹک بولا تھا کہ کہیں وہ اس کو دوبارہ تو نہیں چھوڑ دے گی۔ یہ بات اس کے دل میں گڑ گئی تھی خوف سے۔ وہ اسے اس لیے دریافت کر رہا تھا کہ کہیں وہ چھوڑ کر نہ چلی جائے اسے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جس شخص کو میرے باپ نے میرے لیے منتخب کیا ہے، اس شخص کو میں اتنی آسانی سے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ کبھی نہیں۔ اس کی بات پر وہ آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھنے لگا۔ تو کیا تم جانتی ہو پکش کی آخری خواہش؟ وہ حیرت سے بولا، جس پر وہ اطمینان سے سر ہلا گئی۔ ملازموں کو بات کرتے ہوئے سن لیا تھا میں نے، اور تب سے میرے دل میں آپ کی محبت اور زور پکڑنے لگی تھی، اور آج بے قابو ہو گئی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، جو شرم سے سرخ ہوتی لرز رہی تھی، جبکہ وہ خود پر اور اس پر کمفرٹر دے گیا، اور اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے وہ ہر حد پار کرنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہلکا سا منمنائی تھی جب وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ آج تم بس مجھے محسوس کرو، کیونکہ آج ہم نے اپنی محبت کو پا لیا ہے، اس لیے آج ہم دونوں ایک نئی عشق کی داستان رقم کریں گے۔ وہ اس میں کھوتا چلا گیا تھا، جبکہ اس نے بھی دل کی رضامندی سے نوریز کو قبول کر لیا تھا۔ جس شخص کو اس کے باپ نے اس کے لیے چنا تھا، وہ اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی، اسی میں اس نے اللہ کی رضا سمجھی تھی۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو کیسا لگا آپ سب کو نیو چینل پہ پہلا ناول؟ پلیز کامنٹ میں بتائیں، اور ہماری نیو چینل ڈیلی ناول کمپنی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔